زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ جب ہم اس عمل کو کریں گے تو ہمیں بھی کچھ ثواب ملے گا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب جانور کے جسم پر جو بال ہوں اس کو ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ میرے جسم پر بال ہوں وہ کم ہیں، ہمارے انسانوں کے جسم پر بال کم ہیں، ہم اپنے بالوں کو نہیں گن سکتے، تو جانور کا جسم تو پورے بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب کیا تھا کہ اللہ رب العزت اس قربانی کے بدلے میں اتنی نیکیاں دیتے ہیں کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے فرمایا کہ بکرے کے جسم پر یا بڑے جانور کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں، کچھ جانور تو ایسے ہیں کہ ان کے جسم پر اون ہوتا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، وہ اون تو زیادہ ہوتا ہے، کیا اس کے بدلے میں بھی ہمیں نیکیاں ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بدلے میں بھی تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ قربانی کا عمل ایک عظیم الشان عمل ہے جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہمیں۔ قرآن کریم کے اندر اس کے فضائل اور حدیث کے اندر اس کے فضائل کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، لا شریک لا، وہ اللہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کا حکم آ گیا میں اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الکوثر کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، وانحر اور قربانی بھی کیجیے اللہ کے لیے کیجیے۔ تو فصلی سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، جس طرح عید الاضحیٰ کی نماز واجب، اسی طریقے سے قربانی کا عمل یہ بھی واجب ہے۔